ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیلی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملے میں متعدد کمانڈر اور سائنسدان شہید ہوئے۔ اسرائیل کو حملے کی سخت سزا ملے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر شیطانی اور خون آلود ہاتھوں سے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ دشمن نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر اپنی فطرت کو پہلے سے زیادہ بے نقاب کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ وہ جوہری معاہدہ کر لے ورنہ اگلے حملے مزید وحشیانہ ہوں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کو کہا تھا معاہدہ کر لو لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ معاہدے کی کوششیں ہوئیں، معاہدے کے قریب بھی پہنچے لیکن وہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے کچھ سخت گیر عہدیداروں نے بہادری سے بات کی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ سب سخت گیر ایرانی اب مر چکے اور اب آگے بھی بدتر ہی ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ایران پر حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ہم اہداف پورا نہیں کر لیتے۔ ایران پر حملے کے بعد اپنے بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ حملے میں ایران کے جوہری پروگرام کے دل کو نشانہ بنایا ہے اور یہ حملے اتنے دن تک جاری رہیں گے جتنے دن ہم اہداف پورے نہیں کر لیتے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ایرانی خطرے کو ختم کرنے کے لیے آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کیا۔ یہ آپریشن اتنے دن تک جاری رہے گا جب تک اس کے پھیلاؤ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ پاکستان نے اسرائیلی حملوں کے بعد ایران میں موجود پاکستانی زائرین کی حفاظت کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مطابق ایران میں موجود پاکستانی زائرین کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور زائرین کی مدد کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ترسیلات زر میں اضافے کو ریکارڈ اضافہ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ میں وزیر خزانہ نے بتایا کہ 2 سال میں ترسیلات زر میں $10 ارب کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 30 جون تک اسٹیٹ بینک کے مالی ذخائر $14 ارب تک پہنچ جائیں گے اور ترسیلات زر اس سال $38 ارب تک ہوں گی۔